آج میں ساحل لدھیانوی کی ایک بہت خوبصورت نظم لے کر کے حاضر ہوا ہوں، میرے عہد کے حسینوں۔ اس میں ایک جو نغمگی ہے، جو ایک روانی ہے، ایک سلاست ہے اور ایک بہاؤ ہے، اور ایک اتنی آسان سی بحر میں ہے یہ حالت، یہ نظم ہے یہ، لیکن اسی خوبصورتی سے آپ نہ تو اسے نظر انداز کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے آپ فراموش کر سکتے ہیں۔ آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، آپ میں سے کچھ لوگوں نے۔ بہرحال وہ نظم حاضر ہے، میرے عہد کے حسینوں، ساحل لدھیانوی۔ وہ ستارے جن کے خاطر کئی بے قرار صدیاں، میری تیرہ بخت دنیا میں ستارہ وار جاگی۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ، آسمان کے ستاروں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی خاطر کئی بے قرار صدیاں، سائنسدانوں نے کئی بے قرار صدیاں اس کی تلاش میں، جستجو میں، ان ستاروں کی جستجو میں گزار دیں، یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ جن کی خاطر، وہ ستارے جن کی خاطر کئی بے قرار صدیاں، میری تیرہ بخت دنیا میں ستارہ وار جاگی۔ تیرہ بخت دنیا، یہ کالی سیاہ پتی ہوئی قسمت والی دنیا، جس میں صرف سیاہی بھری ہے، جس سے قسمت میں سیاہی لکھی ہوئی ہے۔ تیرہ بخت دنیا میں ستارہ وار جاگی۔ یہ دنیا ہمیشہ صدیوں سے یہ جاگتی آئی، ٹھیک اس طرح جس طرح ہر رات ستارے جاگا کرتے ہیں، یہ ستارے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح ستارہ وار جاگی۔ شاید یہ ستارہ وار کی ترکیب میرے خیال سے یہ پہلی مرتبہ میرے سامنے آیا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کسی اور شعری صنف میں یہ استعمال ہوا ہو، لیکن میرے سامنے یہ پہلی بار یہ لفظ آیا ہے کہ میری تیرہ بخت دنیا میں ستارہ وار جاگی۔ کبھی رفتوں پہ لپکی، کبھی وسعتوں میں الجھیں، کبھی سو گوار سوئیں، کبھی نغمہ وار جاگیں۔ کبھی وہ جو دنیا کے جو لوگ تھے، جو بے قرار جو صدیاں گزری ہیں، ان میں کبھی لوگوں نے ان کی اونچائیوں کی طرف، کبھی ان کی وسعتوں کی طرف، اسپیس کی طرف لپکیں، کبھی سو گوار سوئیں، جب کچھ حاصل نہیں ہوا تو وہ سو گئے، کبھی نغمہ وار جاگی، اور کبھی کسی نئے نغمے کے ساتھ وہ جاگیں۔ کبھی رفتوں پہ لپکیں، کبھی وسعتوں میں الجھیں، کبھی سو گوار سوئیں، کبھی نغمہ وار جاگیں۔ وہ بلند بام تارے، وہ فلک مقام تارے، وہ نشان دے کے اپنا رہ بے نشاں ہمیشہ۔ وہ حسین وہ نور زادے، وہ خلا کے شاہ زادے، وہ جو ہماری قسمتوں پہ رہے حکمراں ہمیشہ۔ یہ مانا جاتا ہے شروع سے ہی کہ ہماری قسمتیں دراصل کہیں نہ کہیں آسمان پہ چلتے پھرتے ستاروں کے تئیں وہ ڈکٹیٹ ہوتا ہے، کچھ ہماری قسمتوں کا دار و مدار ستاروں کی چال پہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حسین وہ نور زادے، نور کے پیدا کیے ہوئے وہ تارے، وہ حسین وہ نور زادے، وہ خلا کے شاہ زادے، وہ ہماری قسمتوں پہ رہے حکمراں ہمیشہ۔ جنہیں مزمحل دلوں نے ابدی پناہ جانا، تھکے ہار قافلوں نے جنہیں خضر راہ جانا۔ پرانے زمانے میں جب یہ میپ وغیرہ نہیں ہوا تھا، تو اس زمانے میں جو قافلے چلا کرتے تھے وہ انہی سے راستہ اپنے راہ کا تعین کیا کرتے تھے، اپنی منزلوں کا تعین کیا کرتے تھے، اور وہ ایک طرح سے حضرت خضر کی طرح وہ انہیں راہ دکھاتے تھے وہ تارے۔ تو خضر راہ جانا، جنہیں مزمحل دلوں نے ابدی پناہ جانا، تھکے ہار قافلوں نے جنہیں خضر راہ جانا۔ جنہیں کم سنوں نے چاہا کہ لپک کے پیار کر لیں، جنہیں مہوشوں نے مانگا کہ گلے کا ہار کر لیں۔ جنہیں عاشقوں نے چاہا کہ فلک سے توڑ لائیں، کسی راہ میں بچھائیں، کسی سیج پر سجائیں۔ بھئی عشق میں یہ وعدے تو بڑے عام سے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ سکتا ہوں، چاند تارے توڑ کے لا سکتا ہوں۔ تو عاشقوں نے چاہا کہ فلک سے توڑ لائیں، ان کی خواہش ہوتی ہوگی۔ جنہیں عاشقوں نے چاہا کہ فلک سے توڑ لائیں، کسی راہ میں بچھائیں، کسی سیج پر سجائیں۔ جنہیں شب گروں نے چاہا کہ جنہیں بدھ گروں نے چاہا کہ صنم بنا کے پوجیں۔ یہ جو دور کے ہنسی ہیں، یہ جو دور کے ہنسی ہیں، انہیں پاس لا کے پوجیں۔ بدھ گر جو بت بناتے ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جنہیں بدھ گروں نے چاہا کہ صنم بنا کے پوجیں، ان ستاروں کی ہم پرستش کریں۔ جنہیں بدھ گروں نے چاہا کہ صنم بنا کے پوجیں، یہ جو دور کے ہنسی ہیں، انہیں پاس لا کے پوجیں۔ جنہیں مطربوں نے چاہا کہ صداؤں میں پرولیں، جنہیں شاعروں نے چاہا کہ خیال میں سمولیں۔ بھئی جنہیں گانے گانے والوں نے یہ چاہا کہ ہم
انہیں اپنے صداؤں میں قید کر لیں، ان کی خوبصورتی کو، اور جنہوں شاعروں نے چاہا کہ ہم اسے اپنے خیال میں قید کر لیں، جنہیں شاعروں نے چاہا کہ خیال میں سمو لیں، جو ہزار کوششوں پر بھی شمار میں نہ آئے، کبھی خاک بے بذات کے دیار میں نہ آئے۔ ہزار کوششوں سے بھی آپ ستارے شمار نہیں کر سکتے، چاہے جتنی بھی کوشش کریں، اور کبھی خاک بے بذات کے دیار میں نہ آئے۔ خاک بے بذات یا سے مراد یہاں انسان کی ہے جو خاک کا پتلا ہے، اور بے بذات کوئی قدر و قیمت تو اس کی ہے نہیں، مٹی کا پتلا ہے یہ، کوئی سرمایہ نہیں ہے یہ۔ تو جو ہزار کوششوں پر بھی شمار میں نہ آئے، کبھی خاک بے بذات کے دیار میں نہ آئے، جو ہماری دسترس میں رہے دور دور اب تک، ہمیں دیکھتے رہے ہیں جو بسط غرور اب تک، جو ہماری دسترس سے رہے دور دور اب تک، جو ہماری پہنچ سے بہت دور تک رہے وہ ستارے، ہمیں دیکھتے رہے ہیں جو بسط غرور اب تک، وہ ستارے جو ہمیں بڑے غرور سے دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم اتنی اونچائی پر ہیں، تم کتنی پستی میں ہو، ہمیں دیکھتے رہے ہیں جو بسط غرور اب تک، میرے عہد کے حسینوں وہ نظر نواز تارے، میرا دور عشق پرور تمہیں نظر دے رہا ہے۔ اے میرے دور کے حسینوں، وہ نظر نواز تارے جو ہیں، وہ جو جن سے نظر تمہاری ہٹتی نہیں ہے، میرا دور عشق پرور تمہیں نظر دے رہا ہے۔ نظر دینا کہتے ہیں جب کسی مزار پر یا کسی بادشاہ کے آگے جب کوئی چیز، کوئی قیمتی شے پیش کی جاتی بطور نظر، اسے نظر کرنا کہتے ہیں۔ میرا دور عشق پرور تمہیں نظر دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے کہ وہ جنوں جو آب و آتش کو اسیر کر چکا تھا، وہ خلا کے وسعتوں سے بے خراج لے رہا ہے۔ وہ جنوں جو آب و آتش کو اسیر کر چکا تھا، وہ خلا کے وسعتوں سے بھی خراج لے رہا ہے۔ میرے ساتھ رہنے والوں، میرے بعد آنے والوں، میرے دور کا یہ تحفہ تمہیں سازگار آئے، کبھی تم خلا سے گزرو کسی سیم تن کے خاطر، کبھی تم کو دل میں رکھ کر کوئی گلگدار آئے۔ کبھی تم خلا سے گزرو کسی سیم تن، چاندی کے جسم جیسے والی، چاندی کے جسم میں جیسے لوگوں، مطلب لڑکیوں کے لیے، حسینوں کے لیے، کبھی تم خلا سے گزرو کسی سیم تن کے خاطر، کبھی تم کو دل میں رکھ کر کوئی گلگدار آئے، اور کبھی تمہیں اپنے دل میں رکھ کر، مطلب تمہاری محبت کو اپنے دل میں رکھ کر گلگدار، وہ ہستی جو گلاب کی طرح یا پھول کی طرح نازک ہو، خوبصورت ہو، خوشبودار ہو، حسین ہو، ایسا کوئی گلودار، مطلب کسی حسین کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو نظم ہے، آخر کے جو 3 بند ہیں، یہ دراصل واضح کرتے ہیں کہ یہ اس نظم کو کہنے کے پیچھے شاعر کا آخری منشا کیا رہا ہوگا، کہ وہ جنوں جو صرف کبھی عشق میں کے لیے ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خانہ برباد تو کر ہی دیتا ہے، لیکن وہ عشق دراصل ایک جنون ہوتا ہے، ایک انرجی ہوتی ہے کہ وہ انرجی اگر کسی پازیٹیو وے میں لگ جائے تو وہ کیا کیا چیزیں، وہ کیا کیا احساس چیزیں وہ پیدا کر سکتا ہے اپنے وہ جنون سے۔ تو وہ جو جنون جو کبھی صرف حسینوں کے لیے مخصوص تھا، وہ جو صرف عشق میں برباد تھا، وہ جنون جب کام آیا، جب وہ کام میں لایا گیا کسی پازیٹیو وے میں، تو وہ جنون دیکھیے یہ بڑے بڑے سائنسداں بن گئے، بڑے بڑے انکشافات بن گئے، اور بڑی بڑی ایجادات بن گئے، وہ کہ وہ جنون جو کسی حسین کے ہجر میں برباد ہونا تھا، وہ آتش، وہ جو ہے وہ اب آپ پر بھی پانیوں پہ قابو پا چکا، آگ پہ قابو پا چکا، خلا کے وسعتوں میں بھی اب سیر کر رہا ہے وہ جنوں کسی اور شکل میں، اور وہ بڑے بڑے سائنسی ایجادات کا سبب بنا وہی جنوں جو کسی حسین کے لیے بھی ہوا تھا۔ جب وہ حسین اسے نہیں ملا تو یہ جنون کو کسی اور کام میں لایا، اور دیکھیے یہ سائنسی ایجادات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی جنون کا ہی نتیجہ ہے۔ تو جنون صرف وہ نہیں جو کسی در پہ سر توڑنے پہ مجبور کر دیا جائے، یا یہ کہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں، اس بیکار کے جنون سے کہیں بہتر ہے اس جنون کا اگر کام میں لایا جائے تو کیسے کیسے انکشافات اور کیسے کیسے ایجادات دنیا میں جنم لیتے ہیں۔ کبھی تم خلا سے گزرو کسی سیم تن کے خاطر، کبھی تم کو دل میں رکھ کر کوئی گلگدار آئے۔ ساحل لدھیانوی کی نظم آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔